چھوٹی چودرانی پارٹ 10۔ گلشن نے اس کی ببلی سے ہاتھ ہٹا دیے۔ شادو کی شرم کے مارے آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ جب شادو کو گلشن کی زبان کے لمس کا پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھی اور بولی، گلشن ایک ہی کر دیا۔ گلشن نہ رکا۔ شادو نے سر ادھر ادھر مارنا شروع کر دیا۔ اس کی ببلی مسلسل پانی چھوڑ رہی تھی۔ شادو کی اب سسکاریاں چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ اچانک اس کے جسم نے جھٹکا لیا۔ گلشن پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے شادو کے دوپٹے سے منہ پر سے اس کے پانی کے چھینٹے صاف کیے۔ شادو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شادو بولی، چلو بس بہت ہو گیا، چلیں اب۔ گلشن منت بھرے لہجے میں بولا، شادو کچھ دیر ٹھہر جا، تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، مجھے تو ٹھنڈا کر دے۔ شادو بولی، ابھی نہیں، ابھی کوئی ادھر آ سکتا ہے۔ گلشن نے دل میں کہا، گشتے اس وقت ڈر نہیں تھا جب ببلی چٹوار ہی رہی تھی، مگر گلشن جو دل میں سوچ رہا تھا اسے کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ابھی اس کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا۔ گلشن اس کی منت سمجھ پر اتر آیا۔ آخر کار شادو نے کہا، ادھر آ، تجھے فارغ کرواتی ہوں۔ گلشن اس کے قریب ہو گیا۔ شادو نے اس کا عضو خاص پکڑ لیا، محسوس کرتے ہوئے بولی، کیا کھاتا ہے تو جو اتنا بڑا اور موٹا ہے؟ کیا ہوا؟ اتنی عمر تو نہیں ہے تیری جتنا یہ بن چکا ہے۔ گلشن بولا، یہ ایسے ہی ہے، میں کچھ نہیں کرتا۔ شادو بولی، اچھا، نالا کھول۔ گلشن نے کھول دیا۔ شادو نے اپنی ہتھیلی پر تھوک پھینکا اور گلشن کے عضو خاص کو پکڑ لیا۔ گلشن کی آہ نکل گئی۔ شادو نے نیچے بیٹھ کر اس کی عضو کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ شادو کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا! کچھ ہی منٹوں میں گلشن کے عضو خاص نے اپنا پانی اگل دیا۔ گلشن چارپائی پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگ گئی۔ شادو ابھی اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور باہر جانے لگی۔ گلشن نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا، پھر کب ملو گی؟ شادو نے جواب دیا اور ہنستے ہوئے نکل گئی۔ رافیل باہر بیٹھا پسینے سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس کی جسمانی ساخت بدل رہی تھی۔ اسے آج یہ سب دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر وہاں اب رہ ہی کچھ نہیں گیا تھا۔ گلشن بھی اپنے کپڑے درست کر کے نکل آیا تھا۔ وہاں سے رومانہ نے مہرو کے لیے چارپائی پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، مگر مہرو نے رافیل کی طرف دیکھا اور بولی، رافیل وہ کرسی اٹھا لا۔ رافیل جلدی سے اٹھ کر کرسی لے آیا۔ مہرو بی بی کے پاس رکھ دی۔ مہرو ان کے پاس بیٹھ گئی۔ رومانہ اور مہرو آپس میں باتوں میں لگ گئی۔ گاہے بگاہے نورین بھی ان کی باتوں میں حصہ لے رہی تھی۔ اچانک ان کا موضوع بدل گیا۔ مہرو بولی، رومانہ تم اب شادی کر لو، کیسے گزارا ہوتا ہے تیرا؟ معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اس لمحے رومانہ اور نورین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رومانہ بولی، کیا کرنا ہے مہرو بھابی، ایک بندے کا منہ دیکھ کر دل بھر گیا ہے، اب دل نہیں مانتا ہے۔ مہرو بولی، پتہ نہیں تم کیسے رہ لیتی ہو، تیرا بھائی 2 دن نہ آئے تو میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ یہ تو ایک نشہ ہے جو پورا ہی نہیں ہوتا، جتنا کرو اور کرنے کو دل کرتا ہے۔ رومانہ بولی، بس بھابی گزر ہی رہی ہے، گھر کے کام کاج میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اب ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ ان کی ماں ہوتی تو اور بات تھی۔ بڑے بھائی جان زیادہ وقت ڈیرے پر اور زمینوں پر رہتے ہیں، اب کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی شادی۔ لوگ کہیں گے کہ پہلے بھابی کی زندگی میں بیٹھی رہی ہے، شادی نہ کی، اور اب جب وہ نہیں رہی، ذمہ داری رومانہ پر آ گئی تو اس نے اپنا گھر بسا لیا اور چل دی۔ اب تو دل کرے بھی تو نہیں کروں گی۔ مہرو بولی، ابھی تم جوان ہو، میرے سے چھوٹی ہو، اتنی منہ زور جوانی کو کیسے کنٹرول کرتی ہو؟ یہ سب باتیں وہ رافیل کے سامنے کر رہی تھی۔ جیسے گاؤں میں عورتیں اتنا خاص دھیان نہیں کرتی، ویسے بھی اس کا قد بڑا ہو گیا ہے، مگر وہ اسے چھوٹا بچہ سمجھتی تھی۔ مگر وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ یہ بچہ نہیں رہا تھا، اب مرد بننے کے قریب ہوتا جا رہا تھا، سب سمجھنے لگ گیا تھا۔ رومانہ بولی، مہرو بھابی بس گزر رہی ہے۔ مہرو، اچھا جیسے تیری مرضی، ویسے اگر تو کہے تو کوئی گھر داماد جیسا رشتہ ڈھونڈ لوں کہ تو ادھر کی ذمہ داری بھی پوری کر لے گی اور تیرا گھر بھی بن جائے گا۔ رومانہ مسکراتے ہوئے، چلو دیکھ لے بھابی، مگر خاندان سے باہر کا ہو تو بہتر ہے، بس میری یہ شرط ہے۔ مہرو بولی، چل ٹھیک ہے، کرتی ہوں تیرے بھائی سے بات کہ رومانہ مان گئی ہے۔
مگر اس کی یہ شرط ہے۔ اس طرح نورین سے بھی باتیں ہو رہی تھیں۔ رافیل حویلی سے باہر نکل کر اسکول کے میدان کی طرف آ گیا۔ ابھی لڑکے کھیل رہے تھے، گلشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گلشن سائیکل چلا کر آتا نظر آیا۔ بلو جو ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف چل پڑا۔ گلشن نے اس کو سائیکل چلانے کا طریقہ بتایا اور سہارا دے کر چلانا سکھا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گلشن نے بس کر دی اور بلو سے کہا کہ باقی کل سکھاؤں گا۔ بلو چلا گیا۔ گلشن رافیل کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور ہاں بھائی، کہاں رہ گیا تھا؟ آج تجھے دوپہر کو بڑا ڈھونڈا تھا، رافیل غصے سے بولا۔ کیوں؟ گلشن نے بتایا، یار وہ شادو نے اچانک پیغام بھیجا تھا بلو کے ہاتھ کہ ابھی آؤ۔ شام کو میں نہیں آ سکتی، میں اس وقت تیرا پتہ کرنے گھر گیا تیرے وہاں۔ زرکا نے بتایا کہ باہر نکلا ہے۔ رافیل کا سارا غصہ جو گلشن پر تھا ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا پتہ کرنے اس کے گھر گیا تھا۔ اس وقت وہ حویلی میں تھا جب رومانہ نے پیسے دیے تھے، یا پھر چاچی کی دکان پر ہو سکتا ہے۔ رافیل بولا، اچھا پھر تو گیا تھا؟ گلشن مسکراہٹ کے ساتھ ہاں گیا تھا۔ رافیل بولا، پھر کیا ہوا؟ گلشن نے ساری روادات سنا دی مگر چودھری نہال اور عذرا ماچن والی بات نہ بتائی۔ رافیل بولا، تو عذرا ماچن اور چودھری نہال والی بات جو وہاں ہوئی ہے وہ بھول گیا ہے یا بتانا نہیں چاہتا؟ بے غیرتا! وہ چاروں چھپ چکے تھے۔ رافیل نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حویلی کافی بڑی تھی، اس کے 10-12 کمرے آگے پیچھے بنے ہوئے تھے، اندر ہی اندر سے راستے بھی تھے۔ رافیل کو اس کی ماں نے آنکھوں کے اشارے سے اوپر کا اشارہ کیا تو اسے سمجھ آ گئی۔ اس کی ماں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ رافیل سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر بنے کمرے اور برآمدے کی طرف آ گیا۔ اوپر برآمدے میں چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ رافیل چپکے سے آیا۔ اس نے وہاں چارپائیوں کے پیچھے چھپے وجود کو پکڑا تو سیدھا ہاتھ اس کا نرم و ملائم گوشت میں پیوست ہو گیا۔ اس نے زور سے پکڑ لیا تھا۔ وہ وجود اچھل کر کھڑا ہوا۔ کوئی اور نہیں، نیلی تھی۔ اس کے رافیل کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جو رافیل نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر پکڑ لیا تھا۔ رافیل زور سے بولا، پکڑ لیا؟ نیلی بولی، ہاں پکڑ لیا، اب چھوڑ تو دے۔ اس وقت رافیل نے چھوڑ دیا۔ یہ سارا حادثہ لمحوں میں ہوا تھا، مگر رافیل کو اندازہ ہوا کہ اس نے تو نیلی بی بی کے ممے پکڑے تھے۔ اس کے تو دل و دماغ میں عجیب سے سرشاری آ گئی تھی۔ نیلی کے ممے اس وقت بغیر بریزر کے تھے، اس لیے زیادہ نرمی محسوس ہوئی تھی۔ نیلی نے ہنستے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ رافیل بولا، میں اندازے پر ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا ہوں۔